تو یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں، سرخرو ہو گئے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کڑے وقت سے گزرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندیلا صاحب، میں 2017 میں جب پاناما بنا، سارے JIT بنی، اس وقت سے دل میں یہ یقین تھا یہ ایک جھوٹا کیس ہے، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں تھا، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی۔ جسٹس منیر نے ایک فیصلہ دیا، بنگلہ دیش کی ابتدا کر دی۔ ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے فیصلہ دیا اور ڈالر آج 280 کو پہنچ گیا ہے، پیٹرول 300 کو کراس کر چکا ہے۔ یہ جب کبھی انکوائری بیٹھے گی، کوئی کمیشن بیٹھے گا، اس میں یہ 5 ججز کا ٹرائل ہوگا۔ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، انہوں نے آئین اور اپنے حلف پہ حملہ کیا، اور یہ جو کیسز تھے ان میں تو جان ہی نہیں تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ یہ کہاں سے لے کے آئیں گے، فوٹو اسٹیٹ کاپیز پہ تو انہوں نے فیصلے لیے ہوئے تھے، تو یہ ایک دن ختم ہونے تھے۔ اور شکر اللہ کا کہ قوم کو یہ پتہ چل گیا، نوجوان نسل کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، اور پورا زور لگا کر فیض حمید جو ہے ان کیسز کو دیکھیں، اس نے ایک جسٹس صدیقی کو کہا کہ آپ ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی تم محنت سیاسی لوگوں پہ کر رہے ہو، تمہیں تو محنت کرنے کا کہیں اور حکم ہے، تمہیں صلہ کہیں اور دیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی زیادتی تھی، اور یہ ریاست پاکستان سے زیادتی تھی۔ اچھا سر، پاناما جج اس وقت کے جسٹس اعجاز افضل خان نے کہا تھا ایسا فیصلہ دیں گے صدیاں یاد رکھی جائیں گی، یہ صدیوں یاد رکھنے والا کس لحاظ سے فیصلہ ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا فیصلہ ہے جس میں ایک جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے شعر و شاعری کا سہارا لیا اور ایک فیصلہ لکھ دیا۔ بندے کو انہوں نے پکڑا پاناما میں، اور جس وقت فیصلہ دیا تو اس میں کہا جی ایک اقامہ ہے، اس میں آپ نے تنخواہ نہیں لی، ایک بندہ ملک سے باہر ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹے کی ایک کمپنی ہے، تنخواہ لے نہ لے، وہ جب اس وقت 8 سال تک وہ جلا وطن ہے تو تم یہ تو ٹائم کیلکولیٹ کرو۔ جب مجھے نیب نے کہا جی یہ چیزیں، میں نے کہا میں 8 سال سعودی عربیہ رہا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کے یہ فلاں اکاؤنٹ میں نے ان کو پیسے بھیجے، یہ میرے والد کے وائٹ منی ہے۔ ٹھیک۔ اعجاز افضل کو چونکہ ایک مجبوری تھی، اس کی پروموشن چیف جسٹس جب بنا تو لالا فریدی مرحوم چلے گئے، اس وقت کے جو جج تھا اس کے پاس چلے گئے، جسٹس افتخار کے پاس۔ وہ جسٹس افتخار چودھری زندہ ہے، ان کو کہا یہ پہلا جج ہوگا جس پہ پورا صوبہ سٹرائک کرے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھا، انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے آئے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے اعجاز افضل صاحب، آپ کو ایک FIR دکھائے گی، فیض حمید نے دکھائی کہ اگر تم نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں کرو گے تو مکھن شاہ کو پھلہ تھانہ میں تمہارے بھائی نے پیسے دے کے ایک بندے سے مرڈر کروایا ہے، اور وہ اقبالی بیان بھی اس کو سنا دیا۔ اس نے کہا جی کہاں فیصلہ کریں؟ انہوں نے کہا جی فیصلہ ہم لکھیں گے، دستخط تم نے کرنے۔ بات یہ ہوئی تھی، وہ میرے پاس حقائق موجود ہیں۔ اس کا بیٹا ایک زمین پہ قبضہ کرتے ہوئے شاؤٹ کرتا ہے، اوئے سنو ہم نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا، آپ کیا چیز ہو؟ دوسری گواہی یہ آ گئی۔ یہ وہ ججز ہیں جن کی کہیں نہ کہیں کمزوریاں تھیں، کسی کی فلم تھی، کسی کا سکینڈل تھا، کسی کی کرپشن تھی، کسی کا بھائی قتل میں ملوث تھا۔ کل آپ نے دیکھا ہمارے قائد نے کہا کہ شیخ عظمت نے کہا کہ میری فلاں رشتہ دار کو پروموٹ کرو، کمیٹی نے نہیں کیا، اس نے کہا اڈیالہ میں بڑی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور لوگ اپنی ذاتی انا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ وقت بنے گا، کوئی کمیشن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں یہ سارے لوگ جواب دہ ہوں گے۔ انہوں نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کمیشن بنے گا تو بنے گا، لیکن قاضی فائصہ صاحب ان عدالتی کرداروں کا احتساب نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بھٹو صاحب کا کیس بھی اٹھا لیا ہے، تو کیا ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ قاضی صاحب کچھ کر سکتے؟ دیکھیں جی، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ جب ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 گھنٹے 24 گھنٹے عدالتیں لگی رہیں گی، جج صاحبان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، جو کیبنٹ پارلیمنٹ اس کی اجازت دے گی۔ اسی طرح ہائی کورٹ، چاروں ہمارے ہیں، آزاد کشمیر اور GB کا بھی لوڈ ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے عدالتوں کے جج صاحبان کی تعداد بڑھائی جائے۔ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح ہمارے عدالتیں بیٹھی ہیں، DB بیٹھی ہے، اس کی تعداد بڑھائی جائے، ضلعی لیول تک ہمیں DB کو بھیجنا پڑے گا، تب جا کے یہ آپ کے 76 سالہ کیسز کم ہوں گے، پھر سپریم کورٹ پہ لوڈ کم ہوگا۔ میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس ہے
स्टेट का, और यहाँ पे कजलबाश फैमिली का केस है, 22 साल हो गए उसका फैसला नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने मुजाहरीन के हक में फैसला दे दिया रियासत आम के नवाबों के खिलाफ कि ये अपना क्लेम वापडा से ले चुके हैं। हाई कोर्ट का फैसला 22 साल हो गए, तारीख ही नहीं निकल रही। तो कैसे लोग मर गए हैं, चंदा कर कर के मुजाहरे मर गए हैं, वकीलों को पैसे दे दे के। वकील भी आखिर इसी काम के लिए बैठे हैं कि उन्होंने लोगों को इंसाफ लेके देना है, दफ्तर है, स्टाफ है, और 22 साल हमारी तारीख नहीं निकल रही है। तो लोड है ना अदालतों पे, तो इसलिए अदालतों के दायरा कार को देखना पड़ेगा, तनकीद नहीं की जानी चाहिए, हमें इनकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। तादाद बढ़ानी चाहिए और काजी साहब जो है ये अदलिया में कुछ इस्लाहात करें जैसे। अच्छा सर, कराची में जब आपका कमरा तोड़ा गया, ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब और जो भी उसमें टोला शामिल था, लेकिन अब तो बंद कमरों की कहानियाँ खावर मानी का सुना रहे हैं। क्या ये कुदरत का निज़ाम है, मकाफ़ात अमल है सर? मैं ये समझता हूँ कि ये किसी की जुर्रत नहीं थी। फैज़ हमीद और डायरेक्ट बाजवा थे कि सफदर को गिरफ़्तार करो। मुझे रात को ख़बर थी कि इन्होंने FIR भी कर लिया और ये आएंगे गिरफ़्तार करने। मैं तैयार बैठा हुआ था और मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी आपको हम गाड़ी में बिठा के तो रहीम यार खान पहुँचा देते हैं। अच्छा जी। मैंने कहा ये कभी भी नहीं हो सकता, सफदर बॉर्डर से कभी पीछे नहीं आया। बिल्कुल सही। और मैं तो नीचे, मेरी कोशिश थी मैं नीचे लाउंज में तैयार बैठूँ, आओ भाई मुझे ले चलो। वो आए, दरवाज़ा तोड़ दिया। मैंने कहा ठहरो भाई, अभी नमाज वज़ू करता हूँ ताज़ा, मैं आ रहा हूँ। दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा। मैंने कहा अंदर ना ये फ्रूट वाली एक छुरी पड़ी हुई है, हाथा पाई हो जाएगी आपके साथ, मेरी फैमिली है, हम अंदर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा गिरफ़्तार करना करें। बड़े कैमराज लेके आए। तो मैं जब बाहर निकला मैंने कहा बाजवा आए फैज़ हमीद। वो फिर इन्होंने नहीं चलाया कि ये कैद भी हो रहा है और हमें बुरा भला भी कह रहा है। मीडिया आपको चलाता नहीं है वैसे? नहीं, वो फैज़ हमीद की मीडिया टीम आई थी एक कैमरा लेके कि दिखाओ कैसे है क्या है। बहरहाल ये अखलाक से गिरी हुई बात है, सियासत को छोड़ दें, इनको हया आनी चाहिए। मैं भी एक फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी का घर तुम तोड़ रहे हो। और हम तो फ़ौज में अपनी भाभियों को बहनों का दर्जा देते हैं, और ये कैसे गैरतमंद जर्नेल थे जिन्होंने अपनी बहन का दरवाज़ा तोड़ दिया। लेकिन कैप्टन साहब जब आप उनके साथ जा रहे थे तो फिर दरवाज़ा तोड़ने का मकसद क्या था? कुछ डराना था? डराना नहीं था, डिस्ग्रेस करना था। वो गुजरांवाला जलसे में का उनके पेट में बड़ी तकलीफ़ थी कि नवाज शरीफ साहब ने उन किरदारों से पर्दा उठा दिया था। तो उन्होंने क्या कहा कि जी ये तो लंदन बैठे हुए हैं, तो हमारा नाम लिया है। तो मैंने फिर पेशावर हाई कोर्ट में मैंने कहा वो लंदन बैठे हैं, हम तो यहाँ हैं, हमने यहाँ भी नाम ले लिया, हमने यहाँ भी यूथ के कन्वेंशन में भी फैज़ हमीद को ललकारा। बल्कि मैंने एक IG को लेटर लिखा कि फैज़ हमीद को पाबंद करें मेरे साथ 107 में। फिर मैंने हाई कोर्ट पेशावर में एक जज साहब को दरख्वास्त दी, वो रिकॉर्ड कैसा है, मैं कहा मुझे अगर कुछ हुआ तो फैज़ हमीद को चार्ज करना है। मैंने तो बंदयाल साहब की अदालत में कह दिया था, मैंने कहा आप एजाज़ अफजल के इमा पर हमारा केस सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही है कि इसको मानसरा शिफ्ट किया। मैंने कहा माय लॉर्डशिप, अगर मेरे और मेरे ख़ानदान को कोई नुकसान हुआ तो बंदयाल थाना में मैं आपके ऊपर FIR करवाऊँगा। मेरा वकील काम किया था, वो लाल सुरख हो गए। मैंने कहा हमारे खिलाफ रिक्वेजिशन हुई है। और बंदयाल साहब की मिसेस को, एजाज़ अफजल की मिसेस ने फ़ोन किया। ये तो हालात हैं, इस मुल्क की अदालतें, बीवियों के फ़ोन बीवियों को पहुँचती हैं तो वो अदालतें फ़ैसले करती हैं। बंदयाल साहब ने हमारा केस उठाया, पेशावर से एबटाबाद भेज छोड़ा, और 3 साल से एजाज़ अफजल का बेटा BBA पे कोई फैसला ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ये तरीक़ाकार है हमारे मुल्क का। हमारे जो जजों के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं कि बंदयाल साहब आपको मैं चार्ज करूंगा अगर हमारे ख़ानदान को नुकसान हुआ। तो मेरे भाई जो ऑनरेबल मेंबर थे उन्होंने कहा न सिर्फ चार्ज करेंगे, जब बदला लेंगे तो उसमें आपसे भी बदला लेंगे। आपसे भी बदला लेंगे। सर 9 मई के मुकदमात की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का आज सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल गई है। आप समझते हैं कि ये 9 मई वाले जो इसमें मुलव्वस है उनका मिलिट्री कोर्ट्स ही होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुक्ति बानी तहरीक का पार्ट 2 इमरान ने शुरू किया था, अगर इस तरह हमारी तनसीबात पर, मेरी तो चौथी नस्ल फ़ौज में, मेरे एक ताया 8 FF में उन्होंने 1946 में कमीशन लिया था, जब मुसलमान सोच नहीं सकता था बर सगीर में कमीशन ऑफिसर बनना। हमारी वर्दी पे इन्होंने हमला किया। हमारे निशान हैदर मेजर अकरम शहीद की मैं यूनिट से हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं 4 FF में कमीशन लिया, जिसको पुराना तुनपुर भुंजा कहते हैं जी। हम तो उसकी तस्वीर की तरफ पीट करके नहीं चलते थे कि यार नहीं ये निशान हैदर, और उनकी तस्वीरें गिराने का क्या यार, आइंदा नस्ल को क्या पैगाम देते हो? जो मुल्क पे कट मरेंगे तो उनकी तस्वीरों पे डंडे बरसाएंगे हम। जहाद फी सबीलिल्लाह वाली
فوج ہے اس کی مونوگرام کے اوپر آپ چڑھ بیٹھے ہیں, GHQ پہ آپ نے حملہ کیا, آپ تو چلے گئے حملہ کر کے. انڈیا کا وہ ایجنڈا جو اس نے بنگلہ دیش میں پورا کیا تھا آج یہاں پورا کر رہا ہے. آپ نے کس کو خوش کیا؟ اور اس پہ سخت طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. ملٹری کورٹس میں بھی ہوگا کیونکہ انہوں نے دفاع پاکستان پہ حملہ کیا, اور وہ فوج جس نے 3 جنگیں لڑی, 1948 لڑی, 65, 71 اور آج بھی سیچن گلیشیئر پہ دنیا کی مہنگی ترین جنگ یہ فوج لڑ رہی ہے. بھائی ایک جوان جو اوپر بیٹھا ہے, اوپر آسمان ہے, سامنے دشمن ہے اور نیچے برف پہ, اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم GHQ پہ حملہ کر رہے ہیں؟ یہ ظلم ہوا. ایسا ہماری 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ اپنی فوج پہ کوئی دوڑ چڑھاؤ. ہاں بنگلہ دیش میں ہوا تھا, وہ بھی انڈیا کے لوگ جو گپتی بانی کی صورت میں آئے تھے, آگے دشمن سے لڑائی ہو رہی تھی, پیچھے ان سے ہو رہی تھی. یہ ان کا ریپلے ہے. اگر اس پہ کڑا احتساب نہ ہوگا تو پھر ہمارا دفاع مزید کمزور ہوگا. لیکن کیپٹن صاحب ان کو 3 مہینے کے بعد موقع ملا صحافیوں سے بات کرنے کا عمران خان صاحب نے, تو انہوں نے تو باقاعدہ دھمکی لگائی ہے کہ انہوں نے جو بنگلہ دیش بنانے والے کا کیا کر لیتے جو میرا کر رہے ہیں. تو وہ انڈائریکٹ ڈائریکٹ تو کچھ اسی قسم کی باتیں نہیں کر رہے سر؟ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش بنانے والے کا کیا ہوا, چلیں ہمارے قانون نے نہیں کیا, ہماری کسی حکومت نے نہیں کیا. انتقام میں قدرت سے کوئی نہیں بچا جس نے بنگلہ دیش بنایا یا پاکستان کو توڑا. یہ ملک جو ہے اللہ کی رحمتوں سے بنا, اور یہ خاص عنایت اللہ کی. اس کے ساتھ جو وفادار نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی نظروں میں بھی پھر باعزت نہیں ہوگا. پھر اللہ اس کو, کیونکہ یہ اسلامی ریاست ہے, یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر بنی ہے, اس سے وفا نہیں کرو گے تو پھر رب تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے. افغانیوں کے بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں, ظاہر ہے بڑی دیر سے بھی ہیں, دہشت گردی میں اور بہت سارے. ریاست ان کو واپس بھیج رہی ہے اور عمران خان رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. یہ تو پھر ریاست کے خلاف پھر کھڑے ہو رہے ہیں نا خان صاحب؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے 11 سال اپنے مسلمان افغان بھائیوں کے لیے جہاد بھی کیا, جی, ان کے لیے. اس کے بعد ضیاء الحق گورنمنٹ کے بعد ہم نے ان کو سنبھالا بھی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کی, اور جو قومی لیڈر ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. اور جب یہ الیکشن ہو جائے گا, ایک حکومت بنے گی, وہ افغان بھائیوں کے متعلق جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے, اور حالات کو دیکھ کے کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. تو یہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں لینا چاہیے کہ جس طرح عمران صاحب کوشش کر رہے ہیں. اور ریاست کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب دیکھیں بعض ممالک ہیں وہاں 5 سال رہو تو آپ کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں. جی, بعض ممالک ایسے ہیں جہاں آپ 100 سال رہو آپ کو پاسپورٹ نہیں بالکل ملتا. اپنے اپنے ریاست کا قانون ہے, اس قانون کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے سامنے تو مہاجرین ہیں, ہجرت کرنے والے اور انصار ہیں. کیسا ایک معاشرہ بن گیا تھا اس پہ بات ہوگی, مگر حالات, رپورٹس پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے یہ چیزیں ہونی چاہیے, جو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں الیکشن